الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم معزز بزرگوں، قابل احترام نوجوان دوستوں اور بھائیوں، پچھلے 2 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے وصیت اور اس کی اہمیت اور اس کے مسائل کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے۔ اسی موضوع کے دیگر چند اہم گوشوں کے سلسلے میں انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ یہ بات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے وصیت کا حکم دے کر انسان کی بہت ساری جائز خواہشات کی تکمیل کا انتظام فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ تصدق علیکم بثلث اموالکم عند وفاتکم زیادۃ فی حسناتکم لیجعلها لکم زیادۃ فی اعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری وفات کے وقت تمہارے مال کے 1/3 حصے میں جو وصیت کی جائے گی، اس وصیت کے ذریعے سے تمہارے لیے نیکیوں میں اضافے کا صدقہ کیا ہے، تاکہ یہ چیز تمہارے اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنے۔ یہ چیز بتاتی ہے، اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انتقال سے پہلے اپنے مال میں سے 1/3 حصے میں یا پھر اس سے کم حصے میں کسی مستحق کے لیے وصیت کر جانا انسان کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، اس کے اعمال حسنہ میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ترغیب دی ہے کہ مختلف مستحقوں کے لیے کچھ نظم کر کے تم یہاں سے جاؤ، یا پھر اپنی آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ کام کر جاؤ۔ جہاں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے 1/3 مال میں وصیت کرتا ہے تو اس کی نیکی میں اضافے کا، اس کے اعمال حسنہ میں اضافے کا ذریعہ بنے گا، اسی طرح اس حدیث سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ کسی بھی وصیت میں کسی معصیت کو، کسی گناہ کو جگہ نہیں، یعنی نافرمانی کی یا پھر گناہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔
وصیت کی جہاں تاکید کی گئی ہے یا پھر وصیت کا جہاں حکم دیا گیا ہے وہاں کہیں بھی الفاظ کی قید کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ناجائز کی یا پھر نافرمانی کی وصیت نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات میں جن دلائل سے گناہ سے اجتناب کرنا ضروری ہے، جن دلائل کی وجہ سے، جن احادیث کی بنیاد پر، جن دلائل کی بنیاد پر گناہوں سے اجتناب ضروری ہے، انہی دلائل کی بنیاد پر وصیت میں بھی معصیت اختیار کرنے سے اجتناب کرنا ضروری۔ وہی دلائل یہ بتاتے ہیں کہ وصیت میں کسی بھی قسم کا گناہ شامل نہیں کیا جا سکتا، نافرمانی کی وصیت نہیں کی جا سکتی، گناہ کی اور ناجائز کاموں میں مال کو خرچ کرنے کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ یہ کامن چیز ہے، یہ ہر انسان کے دماغ میں آنے والی بات ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، آپ کے سامنے یہ بات عرض بھی کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کے مال کو جو آئندہ نسلوں میں منتقل کرنے کا جو ذریعہ بنایا ہے اس میں سے ایک وراثت ہے، اور اس مال کے صحیح استعمال کرنے کے جو ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں اس میں سے ایک وصیت ہے۔ اس وصیت اور وراثت کے اندر کوئی شخص اپنے حق کا یا پھر اپنے اختیار کا ناجائز اور غلط استعمال نہ کرے، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دی۔ ان ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے مال میں سے اپنے وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، یا پھر یہ کہ وارثین جو موجود ہیں ان میں سے کسی کے حق میں کمی کرنے کے لیے یا پھر وارثین کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی غلط وصیت یا نصیحت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنے اس اختیار کا غلط استعمال کرے اور اسلامی حکومت موجود ہو تو پھر اسلامی حکومت کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ دخل دے اور اس قانون کو، اس غلط اختیار کو واپس کرے۔ اس کی ایک دو مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک صاحب نے، غیلان ابن ابی ثقفہ، ابی سلمہ ثقفی نے، یا پھر بعض روایت کے مطابق ثقیف کے ایک صاحب نے، جن کی 4 بیویاں موجود تھیں، انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے چاروں بیویوں کو طلاق دے دی اور اپنا جتنا مال تھا وہ سارا مال اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا، ہبہ کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیویوں کو طلاق دینے کے بعد، زوجیت سے الگ ہونے کے بعد، ان بیویوں کا سابق شوہر کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس لیے ان صاحب نے یہ کیا کہ بیویوں کو الگ کر دیا اور بیٹوں میں سارا مال تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں اور ان کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ اے غیلان، مجھے یہ اندازہ ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے تجھ سے ملاقات کی اور شیطان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تو مرنے والا ہے، اور مرنے سے پہلے اس شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تو اس طرح کی ناانصافی کر۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس ناانصافی والے فیصلے کو رد کرنے کے لیے حکم فرماتے ہیں، خدا کی قسم اے غیلان، اگر تو نے مرنے سے پہلے اپنی بیویوں سے رجوع نہیں کیا، مال واپس نہیں کیا، تو تیرے مرنے کے بعد میں تیری جائیداد کو تیرے وارثوں میں تقسیم کروں گا، جس میں تیری بیویاں بھی شامل ہیں، تقسیم کروں گا، پھر اس کے بعد تیری قبر پر اسی طرح پتھر برساؤں گا جس طرح ابو رغال کے قبر پر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ ابو رغال کون تھا؟ ابرہہ کا جب لشکر آیا تھا کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے تو کعبۃ اللہ تک راستہ بتانے والا وہ شخص تھا ابو رغال۔ زمانے جاہلیت میں اس عمل کے بعد ابو رغال کی قبر پر لوگ پتھر مسلسل برسایا کرتے تھے۔ اس کی قبر کی طرف اشارہ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے اپنی ناانصافی سے رجوع نہیں کیا، اپنی بیویوں سے رجوع نہیں کیا اور مال واپس نہیں لیا، تو پھر تمہارے مرنے کے بعد تمہارا مال میں وراثت کے شرعی حصے داروں کے اندر تقسیم کروں گا اور تمہاری قبروں کو ابو رغال کی طرف پتھر سے ماروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ان صاحب نے اپنی بیویوں سے رجوع کیا اور وہ سارا مال جو اولاد میں تقسیم کیا اسے واپس لیا۔ اسلامی حکومت اگر ہوگی تو وہ اسلامی حکومت اس ناانصافی پر جبراً روک لگائے گی۔ اسلام نے اس بات کی تاکید کی ہے۔ وصیت کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وصیت میں اگر کوئی شخص ناانصافی کرتا ہے تو وارثین کے حق میں چونکہ ناانصافی ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتایا کہ اس ناانصافی پر روک لگائی دی چاہیے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نے اپنے 6 غلاموں کو آزاد کر دیا مرنے سے پہلے،
6 غلام اس کے پاس موجود تھے اور کوئی مال اس کے پاس نہیں تھا، صرف 6 غلام تھے. اگر وہ انہیں آزاد نہ کرتا تو اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتے، اس کے وارثوں کا حق تھا، لیکن اس نے اپنے انتقال سے پہلے ان سارے 6 غلاموں کو آزاد کر دیا اور اس کے بعد اس کی تدفین ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعد میں اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 غلاموں کو واپس لیا. واپس لینے کے بعد قرہ اندازی کر کے 2 غلاموں کو آزاد کیا اور بقیہ 4 غلاموں کو ان کے وارثوں کے لیے باقی رکھ دیا. 2 غلاموں کو قرہ اندازی سے کیوں آزاد کیا؟ اس لیے کہ یہ 6 غلاموں میں 2 غلام 1/3 ہیں، اس 1/3 تک اسے اختیار تھا مرنے والے کو، لہذا اس کی اپنی آزادی، اس کی مرضی کے مطابق 2 کو آزاد کیا گیا. بقیہ 4 چونکہ وارثوں کا حصہ ہونے والے تھے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کو واپس رکھا اور وارثوں کے لیے متعین کر دیا. حضرت ابو زید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس شخص کی تدفین سے پہلے اگر میں آ جاتا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کرنے نہ دیتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وارثوں کے حق کی حفاظت فرمائی، ناانصافی پر روک لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے شخص کو 1/3 تک وصیت کرنے کی اجازت ہے، اس کی اپنی مرضی ہوگی. 1/3 سے زائد کو اسے لازماً اپنے وارثوں کے لیے چھوڑنا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑنا ہوگا. اگر وہ نہیں چھوڑے گا، ناانصافی کرے گا، تو اسلامی حکومت اس پر روک لگائے، ورنہ وہ آخرت میں پکڑا جائے. تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وصیت صرف 1/3 تک کی جائز ہے اور وہ وصیت بھی وارثین کے حق میں نہیں کی جائے گی. اس کا علم، اس کی وضاحت اور تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی. وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، ایک ہے وراثت اور ایک ہے وصیت. وصیت ہے میرے اپنے مال میں میں اپنی مرضی استعمال کروں، لیکن اس پر عمل ہوگا میرے مرنے کے بعد، اور وہ مال تقسیم ہوگا غیر وارثوں میں. وصیت وارثوں میں تقسیم نہیں ہوگی، غیر وارثوں میں تقسیم ہوگی. اور وراثت وہ چیز ہے جو میرے مال میں میرے مرنے کے بعد اللہ کی مرضی کے مطابق وارثوں میں تقسیم ہوگا، غیر وارثوں میں تقسیم نہیں ہوگا. وراثت وارثوں میں تقسیم ہوگی، غیر وارثوں میں نہیں، اور وصیت غیر وارثین میں تقسیم ہوگی، وارثین میں نہیں. اس تفصیل کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. جہاں ایک شخص وصیت کو وارث کے حق میں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وارث کو اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ حق کے مطابق، قانون وراثت کے مطابق بھی حق ملے گا، اور اس پر مزید یہ کہ میں نے جو وصیت کی ہے وہ وصیت میں سے مزید زائد حق ملے گا. اور وارث کو جو وصیت کی جائے گی، جس وارث کے حق میں وصیت کی گئی ہے، اس فرد کو 2 طرف سے حق مل رہا ہے. ایک قانون وراثت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعینہ حق، اور دوسرا مرنے والے کی وصیت میں سے. تو جس وارث کے حق میں وصیت کی گئی اسے اس کے حق سے زیادہ مل رہا ہے، اور جو کچھ زیادہ ملے گا وہ دوسرے وارثوں کے حق میں کمی کر کے دیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ جو متعینہ حق قانون وراثت میں اللہ کی طرف سے ہے وہ سب کا برابر ہے، تمام بھائیوں کا برابر ہے. اگر ایک بھائی کو، ایک بیٹے کو وصیت کے مطابق زائد ملے گا تو وہ زائد جو بھی آئے گا دوسرے وارثوں کے حق سے نکال کر آئے گا، اور یہ دوسرے وارثوں کے حق تلفی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وارثوں کا حق اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا. ان اللہ اعطى كل ذي حق حقہ، ہر مستحق کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے، متعین کر دیا ہے. فلا وصیت لوارث، لہذا وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وارث کا حق وراثت میں اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا. وارث کے لیے اگر وصیت ہم کریں گے تو گویا کہ چند لوگوں کے حق میں، چند وارثوں کے حق میں ناانصافی ہوگی، اور ایک وارث کے حق میں اس کی وراثت سے زیادہ ملے گا. اس ناانصافی پر روک لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. تیسری چیز، 1/3 تک کی جو وصیت ہے، ایک شخص وصیت کرتا ہے میرے مال میں سے 1/3 حصہ فلاں فلاں غیر وارث کو دیا جائے، تو اس وصیت میں 1/3 سے کم میں اس کی تکمیل کے لیے، اس پر عمل آوری کے لیے وارثوں کی رضامندی ضروری نہیں. ایسا نہیں کہ ایک شخص نے وصیت کی، اب وارثین اجازت دیں تو اس وصیت پر عمل کیا جائے گا، نہیں. 1/3 سے کم میں ایک شخص کو، مرنے والے کو اختیار ہے، اللہ نے حق دیا ہے، شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ 1/3 سے کم کو یا پھر 1/3 تک کو میکسیمم وہ غیر وارث کے حق میں وصیت کر سکتا ہے. اس وصیت پر وارثین کی رضامندی ضروری نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کو خود یہ اختیار دیا ہے، شریعت کی جانب سے حق ہے. لہذا وارثین کی رضامندی کے بغیر اس 1/3 کی وراثت، اس 1/3 کی وصیت پر عمل کیا جائے گا. اب آئیے اس سوال کی طرف جو پچھلے جمعہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا
کہ اگر کسی شخص نے وارث کے حق میں وصیت کر دی، یہ ذہن میں رکھیں، وارث کو وراثت میں حق لازماً ملنے والا ہے، اس لیے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی۔ اگر وارث کے حق میں وصیت کی گئی تو اس وصیت پر عمل کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح 1/3 تک وصیت کی جا سکتی ہے، 1/3 سے زائد کی نہیں، اس لیے کہ 1/3 سے زائد کی جو وصیت کی جائے گی وہ وارثوں کا حق ہے جو دوسروں کو پہنچ رہا ہے۔ 1/3 وصیت کے لیے اور 2/3 وارثوں کے لیے۔ 1/3 سے زیادہ وصیت کی جائے گی تو لازماً اس کا مطلب یہ ہے کہ وارثوں کا جو 1/3 حق ہے اس میں سے کچھ نکال کر دوسروں کو دیا جا رہا ہے۔ اس ناانصافی کی وجہ سے کہا گیا کہ 1/3 سے زائد کی وصیت نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر بالفرض مرنے والے نے 1/3 سے زائد کی وصیت کر دی، یا پھر مرنے والے نے کسی وارث کے حق میں وصیت کر دی، کیا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک شرط پر۔ ایک صورت ایسی ہے جس میں 1/3 سے زائد کی وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے، یا پھر وارث کے حق میں کی گئی وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ کہ اگر خود وارثین کو اس پر اعتراض نہ ہو، اگر وارثین اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوں تو پھر اس وصیت پر، اس 1/3 سے زائد کی وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ 1/3 وصیت وہ وارثوں کی نہیں ہے، غیر وارث کی ہے۔ 2/3 مال یہ وارثوں کا ہے۔ اب 1/3 سے زائد اگر وصیت کی گئی تو جتنا زائد ہے خود ان وارثوں کا ہے، تو اس زائد وصیت پر عمل کرنے کے لیے خود ان وارثوں کو اعتراض نہ ہو، یہ سارے وارثین اس بات پر راضی ہوں، تو گویا کہ ان کا مال ان کی رضامندی سے دوسروں تک پہنچ رہا ہے، اس وجہ سے اس وصیت پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، باقاعدہ اس کی اجازت ہے۔ یا پھر یہ کہ ایک فرد کو وارثوں میں سے 2/3 مال تقسیم ہو رہا ہے، وارثوں کے اندر اس میں سے ایک وارث کے حق میں وصیت بھی کی گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وارث کو جسے وصیت بھی کی گئی ہے اس کے حق سے زیادہ مل رہا ہے، اور زیادہ جتنا ملے گا وہ دوسرے وارثوں کا ہوگا، اور اس پر دوسرے وارثوں کو اعتراض نہیں ہے، دوسرے وارثین راضی ہوں تو پھر اس وصیت پر جو وارث کے لیے کی گئی ہے اس وصیت پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ تو ایک صورت ہے کہ اگر تمام وارثین راضی ہوں کہ 1/3 سے زائد وصیت پر عمل کیا جائے، صدق دل سے راضی ہوں، خوش دلی کے ساتھ، بغیر کسی دباؤ کے، یا پھر تمام وارثین راضی ہوں کہ ہمارے ابا نے، ہمارے والد صاحب نے فلاں بھائی کے حق میں، فلاں بیٹے کے حق میں وراثت کے ساتھ وصیت کی ہے، وصیت کا حق دیا ہے، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجوز الورثۃ لوارث، کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے الا ان یشاء الورثہ، ہاں الا یہ کہ وارثین راضی ہوں، وارثین کو کوئی اعتراض نہ ہو تو پھر اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ دارقطنی کی روایت ہے، بیہقی کی روایت ہے، اور خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو محدث اعظم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، ہاں خود وارثین کو اعتراض نہ ہو تو پھر اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نیل الاوطار کے اندر، فتح الباری کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ وارث کو وصیت کرنے کی جو ممانعت ہے وہ خود وارثوں کے حق کی وجہ سے تھی۔ وارث کے لیے اگر وصیت کر دی جاتی تو دوسرے وارثوں کا حق مارا جاتا، تو اس وراثت کے وارثوں کے حق کی وجہ سے یہ ممانعت تھی، لیکن خود وارثوں کو اعتراض نہ ہو، خود وارثین اس پر آمادہ ہوں تو پھر کوئی ممانعت باقی نہیں رہتی، اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے، چاہے 1/3 سے زائد ہو یا پھر وارث کے حق میں ہو۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں جو وراثت 1/3 سے زیادہ تقسیم ہو رہی ہے وہ وصیت کرنے والے کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ حقداروں کی مرضی کے مطابق، 1/3 سے زائد جتنا بھی جا رہا ہے ان وارثوں کا ہے اور وارثین اس پر راضی ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مالک تھے ان کی اپنی ملکیت میں اپنی مرضی سے اس وراثت پر عمل ہو رہا ہے، اس وصیت پر عمل ہو رہا ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ کچھ وضاحت اس میں یہ ذہن میں رکھ لیں، رضامندی کا کیا مطلب، وارثوں کے راضی ہونے کا کیا مطلب؟ وارثوں کی رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے وارثین عاقل اور بالغ ہوں۔ اگر وارثوں میں کوئی وارث ایسا جو نابالغ ہے تو اس کی رضامندی کا اعتبار نہیں ہوگا، اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ وہ مکلف ہی نہیں، وہ اختیار ہی نہیں رکھتا فیصلہ کرنے کا۔ جب تک وہ سن شعور کو نہیں پہنچے گا، بالغ نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کی رضامندی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وارثین اگر بالغ ہوں تو ان کی رضامندی کا اعتبار ہوگا، ان کی رضامندی سے وراثت تقسیم کی جائے گی۔ مثال کے طور پر کچھ وارثین میں کچھ بچے نابالغ ہیں، بقیہ بالغ ہیں، تو جتنے بچے نابالغ ہوں گے
ان کی وراثت میں سے ان کے حصے میں سے وصیت پر عمل نہیں کیا جا سکتا. جتنے عاقل اور بالغ وارثین ہیں وہ اگر اپنے حصے میں سے اس وصیت پر عمل کرنے کی اجازت دیں تو ان کے حصے کے مطابق وصیت پر عمل کیا جائے گا. بقیہ نابالغ وارثین جتنے بھی ہیں ان تمام کو وصیت سے پہلے ان کا وراثت کا حق دیا جائے گا, اس کے بعد وراثت میں تقسیم ہوگی, اس کے بعد وصیت پر عمل کیا جائے گا. ان نابالغوں کے حق میں سے کسی بھی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی. اسی طرح بالغ وارثین ہیں, سارے کے سارے بالغ, سب کے سب اپنی رضامندی سے وصیت پر عمل کرنے کی اجازت دیں تو اس وصیت پر عمل ہو سکتا ہے, ورنہ عمل نہیں ہوگا. بعض صورت ایسی ہے کہ ورثاء میں سے تمام کے تمام عاقل ہیں لیکن بعض عاقل ورثاء راضی نہیں اور بعض راضی ہیں, تو جن ورثاء کی رضامندی ہے ان کے حصے کے مطابق وصیت پر عمل کیا جائے گا, وصیت میں سے حصہ دیا جائے گا. جو راضی نہیں ہیں ان کے حصے میں سے وصیت پر عمل نہیں کیا جا سکتا, ان کو مکمل حصہ دیا جائے گا. تیسری چیز رضامندی کے سلسلے میں وہ یہ کہ وارثین کی رضامندی وصیت کرنے والے کے مرنے کے بعد ہوگی. اچھی طرح ذہن میں رکھیں, وصیت کرنے والے نے وصیت کر دی لیکن ابھی اس کا انتقال نہیں ہوا, وہ ابھی زندہ موجود. وارثین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ابا جان نے جو وصیت کی اس پر عمل ہو سکتا ہے. نہیں, اب کی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ مالک ہی نہیں بنے. وارثین مالک بنیں گے باپ کے مرنے کے بعد, ایک شخص کے انتقال کے بعد مالک بنیں گے. ابھی اس شخص کا انتقال نہیں ہوا ہے تو یہ ابھی مالک باقی ہے, بچے ابھی مالک نہیں بنے ہیں. تو جس مال کے مالک نہیں بنے ہیں اس میں رضامندی کا کیا مطلب؟ اور اس وصیت کے کرنے والا, وہ وصیت کرنے والا شخص اس وصیت کو تبدیلی بھی کر سکتا ہے, کچھ چینجز بھی کر سکتا ہے. تو جب تک وہ زندہ ہے وہ مالک ہے, اس کی مرضی چلے گی. اس کی زندگی میں اس کے مرنے سے پہلے وارثین کی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جیسے ہی وصیت کرنے والے کا انتقال ہو جائے اب اس کے بعد ان وارثوں کی رضامندی کا اعتبار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انتقال ہوتے ہی وہ مال ان کا ہو گیا, اب یہ اپنے مال کے اندر رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں. تو وارثوں کی رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنے والے کے انتقال ہونے تک وارثوں کی رضامندی کا اعتبار نہیں, اس کے انتقال کے بعد وارثوں کی رضامندی کا اعتبار ہوگا. ایک اور مسئلہ اس وصیت کے سلسلے میں ذہن میں رکھیں, اگر بالفرض کسی شخص کا کوئی وارث نہیں ہے, ایسا بہت کم ہوگا لیکن بالفرض ایسا ہوا کہ ایک شخص کا کوئی بھی وارث نہیں ہے, جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ اپنے رشتے کے اعتبار سے وراثت کے حقدار نہیں بنتے, یا پھر کوئی ایسی شکل ہے جو وارث نہیں بن رہے ہیں, اس کی مختلف شکلیں ہیں جو آئندہ انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے بیان کی جائے. ایک شخص کا کوئی وارث نہیں ہے تو کیا ایسا شخص 1/3 سے زائد کی وصیت کر سکتا ہے؟ اس مسئلے میں یہ ذہن میں رکھیں, علماء کی اکثریت, جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کے وارثین موجود ہوں یا نہ ہوں وہ شخص اپنے مال میں سے 1/3 سے زائد کی وصیت نہیں کر سکتا, چاہے وارثین ہو یا نہ ہو. صرف 1/3 تک کی وصیت کی جا سکتی ہے, اس سے زائد کی وصیت کی اجازت نہیں. لیکن علماء احناف یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے وارثین موجود نہ ہوں تو پھر وہ اپنے مال میں سے 1/3 سے زائد کی یا پھر کل مال کی بھی وصیت کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 1/3 سے زائد کی وصیت کو جو منع کیا گیا تھا وہ وارثوں کے حق کی وجہ سے, کہ وارثوں کا حق مارا جا رہا ہے. وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی, یہ کیوں منع کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ وارثوں کا حق مارا جا رہا تھا. لیکن جب وارث ہی موجود نہ ہو تو پھر حق مارے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں حکم اپنے اصل پر باقی رہے گا, اور اس کا حکم یہ ہے کہ اپنی اس وصیت کو جسے چاہے جتنی چاہے وصیت وہ تقسیم کر سکتا ہے, وصیت کر سکتا ہے کسی کے بھی حق میں, 1/3 سے زائد بھی, کل بھی, اور کسی کے بھی حق میں وہ وصیت کر سکتا ہے. یہ علماء احناف کا خیال ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ذہن میں رکھیں, اکثریت اور جمہوریت کی رائے یہ ہے کہ وارث ہو یا نہ ہو 1/3 سے زائد کی وصیت جائز نہیں ہے. علماء احناف کا یہ خیال ہے کہ وارث اگر موجود نہ ہو تو پھر وارثین کے حق کے مارے جانے کا سوال ہی نہیں ہے, اس وجہ سے 1/3 سے زائد کی وہ وصیت کر سکتا ہے. ایک اور سوال ذہن میں رکھیں, عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں وارثوں کے حق میں وصیت کرنا چاہتا ہے. کس طرح وصیت کرنا چاہتا ہے؟ جس طرح مرنے کے بعد قانون وراثت کے مطابق حقداروں کو جس طرح حق ملنے والا ہے اسی کے مطابق اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے یا نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کے ماں باپ موجود ہیں جو وارث ہیں, بیوی موجود ہے, اولاد موجود ہے, بیٹا بیٹی موجود, یہ سارے وارثین ہیں, اور یہ شخص ان وارثوں کے حق میں وصیت کرنا چاہتا ہے. کس طرح؟ بالکل اسی طرح وصیت کرنا چاہتا ہے جس طرح اس کے مرنے کے بعد وراثت کے مطابق انہیں حق ملنے والا ہے. مثال کے طور پر ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا,
بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، بیٹے اور بیٹی میں آدھا اور ایک کے تناسب سے حصہ ملے گا۔ قانون وراثت کے مطابق جس وارث کو جتنا حق ملنے والا ہے اسی کے مطابق کسی بھی قسم کی کمی بیشی کے بغیر ایک شخص وصیت کر کے جانا چاہتا ہے، رجسٹر کر کے جانا چاہتا ہے، تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا حقیقت میں کوئی خاص فائدہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص کے انتقال کے فوراً وارثوں کو ان کا حق جو اللہ کی طرف سے متعین ہے وہ لازماً ملنے والا، پھر اس کی وصیت کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کی وصیت کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ لیکن بعض شکلیں ایسی ہیں جس میں اس وصیت کا فائدہ ہوگا، وارثوں کے حق میں وصیت کی جا رہی ہے، قانون وراثت کے مطابق وصیت کی جا رہی ہے، اور قانون وراثت کے مطابق جسے جتنا حصہ ملنا چاہیے اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی کے بغیر، کسی کو ترجیح دیے بغیر، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر مکمل قانون وراثت کے مطابق وصیت کر کے جانا چاہ رہا ہے، تو بعض صورتوں میں اس وصیت کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور بعض صورتوں میں یہ وصیت ضروری ہو جاتی ہے۔ تب مثال کے طور پر مرنے والے کو یہ اندیشہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ داروں میں، میرے وارثوں میں جو لوگ موجود ہیں ان میں بعض ایسے ہیں جو ظالم ہیں، اپنی طاقت اور اپنی قوت کا غلط استعمال کریں گے، میرے بچوں کو وراثت سے محروم کریں گے، میرے بچے وراثت سے وارثین محروم ہو جائیں گے، جیسا آج کل عام طور سے ہوتا ہے۔ بہت سے گھرانوں میں جو طاقتور ہے، جو بھائی ہوں یا چچا ہوں، کمزوروں کا حق دبا لیتے ہیں، وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اس قسم کا اندیشہ ہو، یا پھر یہ کہ تقسیم وراثت میں کسی قسم کا اختلاف کا ڈر اگر اس شخص مرنے والے شخص کو موجود، یا پھر ملکی قوانین ایسے ہوں کہ انتقال کے بعد وراثت کے حق کے مطابق انہیں وارثوں کو حصہ نہیں ملنے والا ہے، تو ان سب صورتوں میں مثال کے طور پر بعض ممالک میں یہ قانون ہے کہ اس شخص کے انتقال کے فوراً بعد اس کا مال قانون وراثت کے مطابق تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ سارا مال اس کی بیوی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، سارے مال کی مالکن اس کی بیوی ہو جاتی ہے، یا پھر اس کا بیٹا یا کوئی دوسرا ہو جاتا ہے، اور وراثت کے مطابق وہ حقدار نہیں بنتے وارثین۔ ایسی کوئی شکل ہے تو ایسی صورت میں ایک شخص وراثت کے مطابق ہر فرد کو حق دلانے کے لیے، اس اختلاف سے بچانے کے لیے، وارثوں کو اس کی محرومی سے بچانے کے لیے اگر کوئی شخص قانون وراثت کے مطابق ان کے برابر حصے متعین کر کے وصیت کرتا ہے، رجسٹر کر جاتا ہے، اور اس وصیت کے نتیجے میں ان کا قانون وراثت کا حق نہیں ملنے والا ہے، تو ایسی صورت میں اس طرح کی وصیت کرنا باقاعدہ جائز۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر میں کہوں، فقہی سیمینار جو ہوا کرتے ہیں اسلامک فقہ اکیڈمی کی، جس میں بڑے بڑے علماء، فقہا اور مجتہدین بیٹھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور اجتہاد کر کے مسائل کا حل نکالتے ہیں، ان کا یہ فیصلہ موجود ہے اگر کسی ملک کا قانون ایسا ہو کہ جس قانون پر عمل کرنے کے نتیجے میں وارثین اپنے حق سے محروم ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں مرنے والے کے لیے واجب ہے کہ وہ ایسی وصیت کر جائے کہ جس کے نتیجے میں وارثوں کو ان کا حق ملے۔ جائز نہیں بلکہ واجب قرار دیا گیا، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل ہے نہیں ان کے پاس وارثوں کا حق پانے کی۔ تو اگر کوئی شخص مرنے والا اسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ وارثین وراثت سے محروم ہو جائیں گے یا پھر اختلاف پیدا ہو جائے گا، ملکی قانون کے نتیجے میں قانون وراثت کے مطابق عمل نہیں ہوگا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر وصیت کر جاؤں ان وارثوں کے حق میں، تو ایسی صورت میں اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے، وہ وصیت نافذ العمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل میں وصیت کا جو قانون ہے وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے تھا کہ کسی دوسرے وارث کو نقصان نہ ہو، کسی دوسرے وارث کا حق نہ مارا جائے۔ یہاں حق مارنا تو دور کی بات، اللہ کے حکم کو تاکیداً نافذ کیا جا رہا ہے، یا اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے، اس وجہ سے ایسی وصیت نافذ العمل ہوگی، اس پر عمل کیا جائے گا، اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں، کسی کو حق نہیں مارا جا رہا، کسی وارث کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے، کوئی ضرر نہیں ہے، اور کسی بھی قسم کا کیا کہتے ہیں ترجیحی سلوک نہیں ہے، اور کسی بھی قسم کی صلہ رحمی کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا اس قسم کی وصیت جس میں وارثوں کے حق میں وصیت کی گئی ہو اور اس وصیت کے نتیجے میں قانون وراثت کے مطابق وارثوں کا حق مل رہا ہو، تو ایسی وصیت کی جا سکتی ہے، اور بعض صورتوں میں ایسی وصیت واجب ہوگی۔ البتہ آخری بات جو اس سلسلے میں ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے اپنے وارثوں کے حق میں وصیت کر دی کہ فلاں فلاں کو قانون وراثت کے مطابق جتنا حصہ ملنے والا ہے اسی کے مطابق اس نے وصیت کر دی، اور وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہے، اور اس کے انتقال سے پہلے، ظاہر سی بات ہے کہ وصیت کا عمل اس کے انتقال کے بعد ہوگا، انتقال سے پہلے اگر کسی اور وارث کا اضافہ ہو گیا، کسی بچے کی ولادت ہوگی یا پھر کسی وارث کا انتقال ہو گیا، تو پھر اب ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وصیت میں تبدیلی کرے۔ وصیت میں تبدیلی نہیں کرے گا تو پھر اب اس وصیت کے قانون کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ جس قسم کی تبدیلی رشتوں کے اندر ہوئی ہے اس تبدیلی کو سامنے رکھتے ہوئے اس اعتبار سے قانون وراثت کے مطابق لوگوں کو حصہ دیا جائے گا۔ قابل احترام حاضرین کرام، یہ کچھ اہم اور ضروری مسائل تھے جو اس حد تک آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ وصیت کے سلسلے میں
وارثوں کے حق میں وصیت کے سلسلے میں کیا اصول اور کیا قاعدہ ہے، کب وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، کب اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے، ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ مسائل ان مسائل نے خاندانوں کے اندر دراڑیں پیدا کرتی ہیں، رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا کرتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کو ہم سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام مسائل کو جاننے اور ان تمام مسائل کو سمجھنے اور اس کی باریکیوں کو جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔